حضرت دانیال کون تھے؟ تاریخ اور سیرت کے ایک سے زیادہ علماء نے بیان کیا ہے کہ دانیال بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ وہ نبوکدنصر کے زمانے میں رہتے تھے، جس نے بیت المقدس یروشلم میں ہیکل کو تباہ کیا، بہت سے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور تورات کو جلا دیا گیا۔ کیا حضرت دانیال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی تھی؟ علماء نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، دانیال علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ذکر کیا اور کہا، تیر کمانوں سے نکلیں گے اور تیر تیرے حکم سے خون سے رنگے ہوں گے۔ یہ ایک واضح غیر مبہم بیان ہے۔ پھر شیخ الاسلام نے 2 صورتوں کا ذکر کیا جن میں دانیال علیہ السلام نے مسیح اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ پھر فرمایا، یہ وہ پیشن گوئی ہے جس میں دانیال علیہ السلام نے مسیح کے آنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تھی، جس میں محمد اور ان کی امت کا مفصل بیان ہے، جس کا حوالہ دینے میں بہت وقت لگے گا۔ یہاں مسلمانوں نے اسے اس وقت پڑھا جب انہوں نے عراق کو فتح کیا، جیسا کہ اول عالیہ سمیت علماء نے ذکر کیا۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کرنے کا حکم دیا تھا؟ مشہور ہے کہ جب مسلمانوں نے تستار پر فتح حاصل کی تو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کے پاس پہنچے اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو ہدایت کی کہ وہ قبر کو دفن کریں اور ان سے پردہ کریں، لوگوں کو اس کی قبر کی جگہ ایسا نہ ہو کہ یہ فتنہ اور الجھن کا سبب بن جائے۔ ابن ابی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جیسا کہ البدیہ النہایہ میں ہے، ابو زناد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے ابو بربدہ بن ابی موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کی چوکٹ پر 2 شیروں کے کندکاری تھی، جن کے درمیان ایک آدمی تھا اور وہ اس آدمی کو چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ نے کہا، یہ مردہ آدمی کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ دانیال کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ نے اسے اس دن لے لیا جب انہوں نے اسے دوبارہ دفن کیا۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ نے اس شہر کے علماء سے اس انگوٹھی پر کندکاری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، نجومی اور علماء اس بادشاہ کے پاس آئے جس کے دور میں حضرت دانیال رہتے تھے اور اس سے کہا کہ فلاں فلاں رات کو ایک لڑکا پیدا ہو جو آپ کی خود مختاری کو مجروح کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، اللہ کی قسم اس رات کوئی لڑکا زندہ نہیں رہے گا، لیکن میں اسے مار ڈالوں گا۔ لیکن وہ دانیال علیہ السلام کو لے گئے اور اسے شیروں کی مانند میں پھینک دیا، جہاں شیر اور شیرنی نے اسے چاٹ لیا لیکن اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ پھر اس کی ماں آئی اور دیکھا کہ شیر اسے چاٹ رہے ہیں، اس طرح اللہ نے اسے بچا لیا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا اور جو کچھ اس نے حاصل کیا اسے حاصل کر لیا۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ نے کہا، اس شہر کے علماء نے کہا ہے کہ اس لیے حضرت دانیال نے اپنی انگوٹھی کے بیزل پر اس کی تصویر اور 2 شیروں کی تصویر کندہ کر دی جو اسے چاٹ رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس نعمت کو بھول جائے جو اللہ نے اسے عطا کی تھی۔ صحیح سند کے ساتھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے تستار کو فتح کیا تو انہیں ایک آدمی ملا جس کی ناک تابوت میں 1 ہاتھ لمبی تھی اور وہ اس کی وجہ سے فتح اور بارش کی دعا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ نے اس کے بارے میں عمر بالخطاب کو لکھا اور عمر نے واپس لکھا کہ یہ شخص انبیاء میں سے ہے، آگ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ صحابہ یعنی ابو موسیٰ کے اصحاب کو چاہیے کہ اس معاملے پر بحث کریں اور اسے ایسی جگہ دفن کریں جہاں آپ دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو میں اور ابو موسیٰ نے جا کر اسے دفن کیا۔ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ مطرف بن مالک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں اشعری کے ساتھ تستار کی فتح کے موقع پر موجود تھا۔ ہم سس میں دانیال کی لاش سے ملے۔ اہل الصفوف کو جب قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اسے باہر نکالتے اور اس کے لیے بارش کی دعا کرتے۔ ہمیں اس کے پاس سے 60 مہر بند دیگیں ملیں۔ خالد بن دینار سے روایت ہے کہ ابو العالیہ نے کہا، جب ہم نے تستار کو فتح کیا تو ہم نے ہر مزان کے خزانے میں ایک بئر پایا جس پر ایک مردہ آدمی کی لاش تھی اور اس کے سر پر ایک صحیفہ تھا۔ اس کا ہم صحیفہ پکڑ کر عمر بالخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔
اور انہوں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، جنہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا۔ میں عربوں میں پہلا آدمی تھا جس نے اسے پڑھا اور میں نے اس قرآن کو پڑھتے ہی پڑھا۔ میں نے ابو العالیہ سے کہا اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا یہ آپ کے بارے میں تھا، آپ کے معاملات، آپ کے مذہب، آپ کی گفتگو، اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں نے کہا تم نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا کیا؟ اس نے کہا ہم نے دن میں 13 مختلف قبریں کھودیں، پھر رات کو ہم نے اسے دفن کیا اور تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں سے اس کی جگہ چھپائی جائے تاکہ وہ اسے نہ نکالیں۔ میں نے کہا لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ اس نے کہا اگر ان سے بارش روک دی جائے تو وہ اس کا بیر نکال لیں گے اور ان پر بارش ہوگی۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں وہ آدمی کون تھا؟ فرمایا ایک آدمی جسے دانیال کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں وہ کتنی دیر پہلے مر گیا؟ فرمایا 300 سال پہلے۔ میں نے کہا کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے سر کے پچھلے حصے کے چند بالوں کے علاوہ، کیونکہ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی اور انہیں جنگلی جانور نہیں کھا سکتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کہا یہ صحیح سند ہے جو ابو العالیہ کی طرف ہے، لیکن اگر اس شخص کی وفات کی تاریخ 300 سال پہلے درج کی جائے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے کہ بخاری کی روایت کردہ حدیث کے متن کے مطابق عیسیٰ بن مریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں تھا، اور ان کے درمیان 400 سال کا عرصہ تھا، یا 600 سال یا 620 سال، یا اس کی وفات کی تاریخ 800 سال پہلے ہو سکتی ہے جو دانیال کے زمانے کے قریب ہے۔ اگر یہ وہی دانیال تھا جو کبھی زندہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور آدمی ہو، یا تو نبیوں میں سے ہو یا صالحین میں سے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ وہ دانیال تھا، کیونکہ دانیال کو فارس کے بادشاہ نے اسیر کر لیا تھا اور اس کے ساتھ قیدی کی حیثیت سے رہا، جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ ابو العالیہ سے روایت ہے کہ ان کے ناک کی لمبائی 1 ہاتھ کی تھی، اور صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی ناک کی لمبائی 1 ہاتھ تھی، لہذا ممکن ہے یہ اس سے پہلے کے انبیاء میں سے تھے جو اوپر بیان کیے گئے دور سے پہلے تھے، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تستر میں دانیال کی قبر دریافت ہوئی تو ابو موسیٰ نے اس کے بارے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس لکھا کہ دن کے وقت 13 قبریں کھودیں اور اسے رات کو ان میں سے کسی ایک میں دفن کر دو اور اس کی قبر کی جگہ کو چھپاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کی قبر لوگوں کے لیے فتنہ اور انتشار کا باعث بن جائے۔